ملتان کے ایک گاؤں میں کنواری لڑکیوں کو شادی سے ایک دن پہلے ایسا کیا کام کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ شادی کی رات ہی حاملہ ہو جاتی ہیں۔ آج پھر ہمارے گاؤں میں پنچایت لگی ہوئی تھی۔ میں بالکل خاموش گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے کرسی پر ہمارے گاؤں کا جاگیردار بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، آج تک جب اس گاؤں میں ریت رواج نہیں بدلے تو کیا تیری بیٹی آسمان سے اتری ہے؟ جمالے، میں اپنی جگہ کھڑی تھی، گھور گھور کر اس جاگیردار کو دیکھ رہی تھی جو کھٹیا اور فرسودہ رسموں کا دل دادا تھا۔ میں شہر سے پڑھ کر آئی تھی اور اس لیے چاہتی تھی ان گھٹیا رسموں کو ختم کر دوں، لیکن یہ جاگیردار پنچایت لگا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، تیری بچی نے 4 جماعتیں کیا پڑھ لیں، اب کیا وہ ہمیں بات پڑھائے گی؟ وہ بتائے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھ جمالے، تیری بیٹی کے لیے میں گاؤں کا کوئی بھی ریت رواج نہیں بدلوں گا۔ میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، وہی پتھر پر لگی ہے۔ سمجھا دے اپنی بیٹی کو، زیادہ زبان درازی کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہمیں زبان کاٹنی بھی آتی ہے۔ یہ کہہ کے وہ جاگیردار اور گاؤں کے کئی بزرگ مجھے خوشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے میرے گھر کے صحن سے اٹھ کر جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی میرا باپ آنسو بہاتا ہوا مجھ سے کہنے لگا، کیوں مجھے پورے گاؤں کے سامنے ذلیل کرنے پر اتری ہوئی ہے؟ کمبخت، تجھے کیا اس لیے تعلیم دلوائی تھی کہ تو ہمارے ہی روایات کے خلاف محاذ کھڑا کر دے؟ دیکھ، اگر تو نے جاگیردار کی بات نہ مانی تو جو تیرے ساتھ ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن تیری چھوٹی بہنوں پر کوئی تھوکے گا بھی نہیں، کوئی ان سے شادی نہیں کرے گا، اس لیے یہ رسم تو تمہیں ہر قیمت پر نبھانی پڑے گی۔ میں اپنے موقف پر قائم تھی۔ میں نے کہا، ابا میرا گلا دبا دے یا کنویں میں پھینک دے، لیکن میں ایسی گھٹیا رسم نہیں نبھاؤں گی۔ میرا کہنا تھا کہ میرا باپ مجھے مارنے کے لیے لپکا تھا۔ میری ماں فوراً بیچ میں آ کر مجھے پیچھے دھکیل کر کہنے لگی، جمال تو جا یہاں سے، اس کی ہڈی پہلے تو میں آج توڑوں گی، دیکھتی ہوں یہ کیسے انکار کرتی ہے، اس کے گز پر لمبی زبان آج میں ویسے ہی کاٹ کے رکھ دوں گی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ شہر جا کر 4 جماعتیں پڑھنے سے اس کا دماغ خراب ہو جائے گا تو کبھی بھی اسے تعلیم نہ دلواتی۔ میں نے کہا، اماں اگر تو تعلیم نہ دلواتی تو تیرا کیا خیال ہے میں کسی بے زبان جانور کی طرح ان رسموں کی بھینٹ چڑھ جاتی؟ ہرگز نہیں، میں تب بھی یوں ہی اختلاف کرتی۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں نے میرے منہ پر کھینچ کے تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگی، چل چل اندر۔ یہ کہہ کے انہوں نے میرا بازو زور سے دبوچا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ مجھے کمرے میں بند کیا اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ میں بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں کیوں دروازہ بند کرنے سے میں خاموش نہیں ہو جاؤں گی؟ میں اپنے حق کی خاطر آواز اٹھاؤں گی، لیکن میرا چیخنا، چلانا، بولنا سب کچھ دم توڑ چکا تھا۔ میرے گھر والوں پر تو جیسے میری کسی بات کا کوئی اثر ہی نہ تھا۔ کہتے تھے کہ رسم تمہیں ہر حال میں کرنی پڑے گی۔ میں سوچ چکی تھی کہ اگر میرے گھر والوں نے میری کوئی بات نہیں مانی تو میں اپنے ہونے والے شوہر سے بات کروں گی۔ مجھے ایسی کوئی بھی رسم نہیں نبھانی تھی۔ میں نے آخری دھمکی اپنے گھر والوں کو یہ دی تھی کہ میں نکاح نامے پر سائن ہی نہیں کروں گی، نہ ہی قبول و ایجاب کروں گی، تب تک میں اپنے ہونے والے شوہر سے بات نہ کر لوں۔ سننا تھا کہ میرے باپ کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ تو کیا چاہتی ہے، 4 دیواری میں ہونے والی بات گاؤں کے ہر گھر میں دہرائی جائے؟ ارے کیوں میری عزت کی پگڑی اچھالنے پر تلی ہوئی ہے؟ تو کیا سمجھتی ہے، کیا کرم دین کی وہ اس بات کا علم نہیں ہے؟ اسے بھی پتا ہے، لیکن وہ تمہاری طرح سرپھرا نہیں ہے۔ اسے پتا ہے کہ گاؤں کے ریت رواج ہر صورت نبھانے پڑتے ہیں۔ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پر۔ یہ سن کر مجھے اپنے منگتر کی میٹرک پاس ہونے پر بھی شبہ ہونے لگا تھا۔ اگر قسمت سے اس نے 10 جماعتیں پڑھ ہی لی تھی تو کم از کم اس بات کا کچھ تو ثبوت دیتا۔ یہ کیا جاہلوں کی طرح جو جاگیردار نے کہہ دیا اس کے سامنے سر جھکا لیا؟ ارے وہ کوئی خدا تھوڑی تھا جس کی پیروی کرنا ہم پر فرض ہے۔ میں اکیلی اپنے حق پر کھڑی تھی اور میرے خلاف جاگیردار سمیت پورا گاؤں تھا، یہاں تک کہ میرے گھر والے بھی۔ 4 دن بعد میری شادی تھی، لیکن جاگیردار کی ریت رواجوں کے تحت مجھے شادی سے ایک دن پہلے جاگیردار کے گھر جانا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہاں ریت رواجوں کے نام پر کون سے گھناؤنے کام ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اس بات سے انکار کر دیا اور اسی پر طوفان برپا ہو چکا تھا۔ میں ملتان کے قریبی ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ شروع سے ہی مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا، لیکن ہمارے گاؤں میں 10ویں جماعت کے بعد کالج اور یونیورسٹیز نہیں تھی۔ جب میں نے 10ویں جماعت اول نمبر پر پاس کی
تو میں نے اپنے ابا سے یہی ضد کی تھی کہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملتان جانا ہے تاکہ میں اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکوں، لیکن میرے ابا نے انکار کر دیا۔ کہنے لگے 10 جماعتیں بھی بہت ہیں، ہمارے خاندان میں تو کبھی لڑکوں نے بھی اتنا نہیں پڑھا جتنا تو پڑھ گئی ہے، بس اب خریداری سیکھ لے۔ میرا شوق تو جنون پکڑتا جا رہا تھا، میں رونے لگی، ابا کی منت سماجت کرنے لگی۔ شاید میرا رونا دھونا میرے باپ سے دیکھا نہیں گیا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ میں ملتان کے ایک کالج میں پڑھنے لگی۔ کیونکہ مجھے وکیل بننے کا شوق تھا، اس لیے میں نے وکالت کی پڑھائی ہی شروع کر دی۔ مجھے شروع سے ہی اپنے گاؤں کی الٹی سیدھی رسم و رواج سے اختلاف تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے پاس وکالت کی ڈگری آ جائے تاکہ میں اپنے گاؤں سے ایسی فرسودہ رسموں کا خاتمہ کر سکوں، لیکن برا تب ہوا جب 14 جماعتیں پڑھنے کے بعد میں نے ابا سے یہ کہا کہ میں آگے لاء پڑھنا چاہتی ہوں، کیونکہ میری 14ویں جماعت میں بھی نمبر امتیازی آئے تھے۔ اس لیے ابا نے جاگیردار سمیت گاؤں کے کافی مہمانوں کو گھر میں دعوت دی تھی۔ جب میں نے اپنی اگلی فرمائش ابا کے سامنے رکھی تو جاگیردار بھی ابا کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ مجھے غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، اے لڑکی، تو نے وکیل بن کر کیا کرنا ہے؟ میرے دل میں شروع سے ہی اس جاگیردار کا نہ تو کوئی روب تھا اور نہ ہی خوف۔ میں نے سیدھا سیدھا اپنا مقصد بتا دیا۔ میں نے کہا، مجھے اپنے گاؤں کی بہت سے ریت رواجوں سے اختلاف ہے، جس کے نہ تو ہماری شریعت اجازت دیتی ہے اور نہ ہی قانون۔ مجھے ایسی روایات ختم کرنی ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ جاگیردار تو ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کہنے لگا کہ جمال، اس کی بات سنی تو نے اپنی بیٹی کی باتیں؟ ارے یہ ہمارے بزرگوں کی ریت رواجوں کو ختم کرنے کا کہہ رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ملتان کے جس کالج میں یہ پڑھائی کرنے جاتی رہی ہے وہیں اس نے کوئی چکر بھی چلایا ہوگا۔ اب دیکھ لینا، یہ اپنے بچپن کے منگیتر سے شادی سے بھی انکار کر دے گی۔ جاگیردار نے یہ بات کہی تو میں نے فوراً سے کہہ دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں میرے باپ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، اور میں ملتان میں تعلیم حاصل کرنے گئی تھی، اپنے باپ سے اختلاف کرنے نہیں۔ مجھے رسموں پر اعتراض ہے، اپنی منگیتر سے شادی کرنے پر نہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے والی ہر لڑکی وہاں چکر ہی چلاتی رہے۔ کالج میں جانے کا مقصد علم حاصل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ مخالف جنس سے دوستیاں کرنے کا۔ جاگیردار تو میری بات سن کر اور میرا اعتماد دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ہاں، اس بات سے میرے ابا کا سر ضرور فخر سے بلند ہوا تھا، اور مجھے واقعی اس بات سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ بچپن سے میری منگنی میرے تایا زاد کے گھر طے تھی، اور وہ ایک شریف نوجوان تھا۔ میں بھلا کیوں اعتراض کرتی؟ مجھے اختلاف تو گاؤں میں ہونے والی گھٹیا رسومات پر تھا۔ ابا کہنے لگے، میری بیٹی ایسی نہیں کہ بچپن کے منگیتر کو چھوڑ دے۔ میں جانتا ہوں کہ میری بچی میری اس بات پر اختلاف کر ہی نہیں سکتی۔ جاگیردار کہنے لگا، تو پھر اس لڑکی کو اعتراض کس بات پر ہے؟ میں نے کہا، مجھے اعتراض شادی کی رسومات پر ہے۔ میں نے کہا، بھلا یہ کیا کہ گاؤں کی کنواری لڑکی شادی سے ایک دن پہلے جاگیردار کے گھر پر جائے اور وہ اسے اپنے کمرے میں رکھے تاکہ وہ لڑکی شادی کی پہلی رات حاملہ ہو جائے؟ یہ سن کر تو جاگیردار کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ وہاں موجود باقی کے گاؤں والے مرد اور خواتین مجھ سے کہنے لگے، یہ سب ریت ہے، اور ہمارے گاؤں میں برسوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ جو کنواری لڑکی اپنی شادی سے پہلے جاگیردار کو خوش کرتی ہے، اس کی گود ہری رہتی ہے۔ میں نے کہا، زنا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے جسے آپ لوگ خیر اور برکت سمجھ رہے ہیں۔ میری یہ بات سن کر ہر کوئی مجھے برا بھلا کہنے لگا۔ کہنے لگے، یہ لڑکی ہمارے بزرگوں کی قائم شدہ رواجوں کو گناہ کہہ رہی ہے، اسے تو ایسی سزا دینی چاہیے کہ پورا گاؤں اس کی موت پر کانپ اٹھے، تاکہ ایسی غلطی کوئی اور لڑکی نہ کر سکے۔ لوگوں کے اشتعال میں آنے پر میری ماں مجھے کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی، یہ تو نے کیا کیا؟ اب یہ لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تجھے کس نے کہا یہ سب کہنے کے لیے؟ میری ماں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ باہر شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ گاؤں والے میری بات سمجھنے کے بجائے الٹا مجھے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور یہ ان کی جہالت کی انتہا تھی۔ بہرحال 1 گھنٹے کے شور شرابے کے بعد ایک دم سناٹا چھا گیا تھا۔ میرے والد جب میرے کمرے میں آئے تو غصے سے بھرے پڑے تھے۔ کہنے لگے، اس کی زبان نے آج وہ آگ لگائی ہے کہ کل ہی مجھے کرم دین کو اور اس کے گھر والوں کو بلا کر اس کی شادی رکھنی پڑے گی، کیونکہ جاگیردار کا حکم ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ لڑکی ہمارے خلاف سر اٹھائے، اسے اس کے گھر کا کرو، اور وہ بھی ساری ریت رواجوں کے ساتھ۔ یہ سن کر میں تلملا سی گئی تھی۔ میں نے ابا سے کہا، میں ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کروں گی،
اور اگر کسی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں قانون کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ لیکن اگلے ہی روز میرے گھر پر پنچایت لگ چکی تھی۔ کرم دین سے میری شادی طے پا چکی تھی، لیکن انہوں نے کہا ہم کسی صورت اپنے ریت رواجوں کو بدلیں گے نہیں، اور یہ لڑکی بھی ہمارے ریت رواجوں کی پاسداری کرے گی۔ میرے انکار پر مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر میری شادی کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ مجھے لگا کرم دین 10 جماعتیں پاس ہے، میری بات کو سمجھے گا، لیکن میری ماں نے مجھے اچھی طرح سے بتا دیا تھا کہ وہ کسی صورت اختلاف نہیں کرے گا۔ میں اکیلی تھی لیکن حق پر تھی، میں کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا میری ماں میرے اس موقف کو سمجھے گی۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا تھا، مگر میری شادی سے ایک دن پہلے میری والدہ نے مجھے عروسی لباس دیا اور چلی گئی۔ کہنے لگی اسے بنا کسی چون چرا کے پہن لے، ورنہ جو تماشا لگے گا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت میرا جی چاہ رہا تھا کہ یا تو یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں، یا مجھے کوئی زہر لا کر دے دے اور میں وہ کھا لوں۔ جس کمرے میں مجھے بند کیا گیا تھا وہاں نہ کوئی روشن دان تھا نہ ہی کھڑکی کہ میں یہاں سے بھاگ سکتی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مجھے اب پریشانی سی ہونے لگی تھی۔ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن موت سے پہلے جو عبرت ناک سلوک میرے ساتھ کیا جانا تھا مجھے اس کے خوف آ رہا تھا۔ جانے ہمارا معاشرہ کب اس کی جہالت سے باہر نکلے گا، ہم کب جاگیرداروں کو اپنا خدا سمجھنا چھوڑ دیں گے، یہ پنچایتی نظام کب ختم ہوگا جو کہ سراسر عورت کے ساتھ ہی ہر قسم کی زیادتی کے لیے بنایا گیا ہے، جہاں مرد ہر قسم کے فیصلے لے۔ اگر قرض مرد کو لینا پڑے اور اس کی ادائیگی نہ کر سکے تب بھی اس کے بدلے میں عورت کو ہی قرض کی ادائیگی کی صورت میں بے مول ہو کر کسی کی زر خرید غلام بن کر جانا پڑے گا، یا اگر باپ بھائی سے قتل ہو جائے تو خون بہا میں بھی عورت ہی دوسرے کے گھر کی غلامی کے لیے چنی جاتی ہے۔ جانے کب یہ ظلم اور ستم عورت کے اوپر سے ختم ہوگا۔ معاشرہ ترقی کر رہا ہے لیکن عورت کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتیاں دور جہالت سے جاری ہیں اور اب تک ریت رواجوں کے نام پر کی جا رہی ہیں۔ کیا فرق ہے ان عورتوں میں جو دور جہالت میں اپنے پیدا ہونے والے بچے کی شکل دیکھ کر 10 مردوں میں سے یہ بتاتی تھی کہ یہ اس کا باپ ہے۔ اب بھی ایسی گھٹیا رسمیں گاؤں میں جاری ہیں اور ان کی کوئی بھی روک تھام نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اسے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ میں بھی جانتی تھی کہ میرا بھی انجام برا ہوگا، لیکن پھر بھی میں یہ گناہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ شام کو جب میری ماں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اسی سادہ سے لباس میں دیکھا تو غصے سے مجھے کہنے لگی کیوں اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروانا چاہتی ہے۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا اماں مجھے تھوڑا سا زہر لا دے پر میرے ساتھ یہ ظلم نہ کر۔ کہنے لگی کہ خدا کے لیے دلہن بن کر چلی جا جاگیردار کے پاس، بات بس ایک رات کی تو ہے، پھر بھول جانا، معافی مانگ لینا اگر تجھے یہ گناہ لگتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے کہ گناہ کا ارتکاب اس لیے کیا جائے کہ بعد میں توبہ کر لی جائے۔ میرے لاکھ انکار کرنے پر بھی مجھے مار پیٹ کر دلہن بنایا گیا تھا۔ گاؤں کی خواتین نے جب میرے ساتھ زبردستی کی اور میں نے انکار کیا تو وہ مجھے مارنے لگی۔ کہنے لگی اگر آج تو نے سر اٹھایا تو کل گاؤں کی بہت سی لڑکیاں ہیں اس رسم کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی۔ میری حالت تھی کہ میں دلہن بنی ہوئی تھی، میرے چہرے پر زخموں کے نشان تھے اور میں لنگڑاتے ہوئے چل رہی تھی۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کر جاگیردار کی حویلی میں رخصت کیا گیا تھا۔ جب میں جاگیردار کی حویلی میں پہنچی تو سناٹا چھایا ہوا تھا کہ رات کے 12 بج رہے تھے۔ جب میں گاڑی سے نیچے اتری ایک ملازمہ مجھے سہارا دیتے ہوئے کمرے کے اندر لے گئی۔ جاگیرداروں کے گھر کی خواتین نے مجھے دیکھ کر غصے سے اپنا رخ بدلا تھا۔ کہنے لگی نافرمان عورت، جاگیرداروں کے ساتھ رات گزارنا تو لڑکیاں خیر و برکت سمجھتی ہیں اور یہ کمینی اسے گناہ کہہ رہی ہے، عذاب آئے گا اس پر۔ میں تو ان عورتوں کی جاہلانہ سوچ پر بس افسوس کر سکتی تھی۔ مجھے جاگیردار کے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا۔ اس وقت وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ جاگیردار بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ آج جیسے میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار ہی ڈالے گا۔ میرے دل میں بھی اس کے لیے صرف نفرت ہی تھی۔ اس نے پوری قوت سے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا اور میرے پاس آ کر میرے دونوں جبڑوں کو اپنے ہاتھوں کی سختی سے دبوچ کے رکھ دیا اور بڑی غضبناکی سے دھاڑا۔ کہنے لگا کس بات کی اکڑ تھی تمہیں؟ یہ کون سا نیا پاٹ پڑھانا شروع کیا ہے گاؤں والوں کو؟
میں نے غصے سے اسے دیکھا اور بڑی قوت لگا کر میں نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا کہ تم خود کو مرد کہتے ہو، کیا یہ ہے تمہاری مردانگی؟ ایک کمزور ہستی کو مار پیٹ کر اس کی زبردستی اپنے کمرے میں ڈال کر زناکاری کر کے تم یہ دنیا پر جتانا چاہتے ہو کہ تم مرد ہو؟ میں لعنت بھیجتی ہوں تمہاری اس مردانگی پر۔ میں نے اس کے منہ پر تھوکا تھا۔ پھر تو وہ یوں تھا کہ جیسے مجھے جان سے ہی مار ڈالے گا۔ اس نے اپنی آستین سے چہرہ صاف کیا، کہنے لگا آج تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو صبح تک مر چکی ہوگی۔ اس جاگیردار کی عمر 60 سے 65 کی لگ بھگ تھی۔ اس سے پہلے وہ مجھے نشانہ بناتا، میں نے پوری قوت سے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر دھکا دیا تو سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر گرا تھا اور اس کا سر ڈریسنگ کے کونے سے ٹکرایا تھا۔ میں فوراً سے آگے بڑھی اور ڈریسنگ پر رکھی پرفیوم کی بوتل دیوار پر مار کر اسے توڑا اور اس کا ٹوٹا ہوا حصہ جو میرے ہاتھ میں تھا میں نے وہ لیا اور اس کے پیٹھ پر کئی وار کر دیے۔ میرے ہاتھ اس جاگیردار کے خون سے رنگ چکے تھے۔ شور کی آواز سے باہر کا دروازہ کھٹکھٹنے لگا تھا۔ میں نے خود ہی کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میرے ہاتھوں کو خون سے لت پت دیکھ کر اور زمین پر گرے اس خبیث جاگیردار کی لاش دیکھ کر اس گھر کی خواتین رونے لگی تھیں، لیکن اس کے گارڈز اور بیٹیوں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں اس وقت جیل میں بیٹھی تھی، اب تک اپنی اسی عروسی لباس میں۔ میرے ہاتھ اب تک خون میں رنگے ہوئے تھے۔ ابھی تو مجھے گاؤں کے جیل میں ڈالا گیا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی مجھے شہر لے جانا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ جاگیردار کے بیٹے مجھے پھانسی دلوا کر ہی دم لیں گے، لیکن مجھے اپنی موت کا کوئی افسوس نہ تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ حق کی لڑائی میں انسان کو انعام کے طور پر یہاں پر موت ہی ملتی ہے۔ جو بھی حق کی خاطر آواز اٹھاتا ہے، اس کی آواز کو دبانے کے لیے پہلے اس کے گھر والوں کو دھمکایا جاتا ہے اور گھر والوں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس شخص کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ اس پر نہ جانے کون کون سے کیس ڈال کر اسے سزائے موت دلوا دی جاتی ہے۔ ہمارا قانون اندھا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی مثال ہے۔ اس لیے مجھے پتا بھی تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا، لیکن کم از کم میں نے خود کو ایک گناہ سے بچایا تھا، اس لیے یہ یقین تھا کہ میری آگے کی منزلیں کامیابی کی طرف ہوں گی۔ میرا رب مجھے انصاف ضرور دلائے گا اور گناہ سے بچنے کا اجر بھی دے گا، لیکن میری دعا یہی تھی کہ کاش میری یہ کوشش کبھی بھی ناکام نہ ہو اور اس گاؤں میں ظلم کے خلاف ایسی آوازیں اٹھتی رہیں، کیونکہ ایک اٹھنے والی آواز کو یہ لوگ دبا سکتے ہیں، لیکن یہی آواز اگر اجتماعی طور پر اٹھائی جائے تو اس آواز کو کوئی بھی دبا نہیں سکتا۔ اگلی صبح مجھے ملتان کے سینٹرل جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ جس جیل میں مجھے ڈالا گیا وہاں پر ساری وہ قیدی تھی جنہوں نے قتل کیا تھا۔ چند روز بعد ہی میری عدالت میں پیشی تھی۔ میں عدالت کے کٹہرے پر کھڑی تھی، لیکن بے خوف تھی۔ جاگیردار کے بیٹوں نے ملتان کا سب سے بڑا وکیل ہائر کیا تھا، جو اپنے بیانات دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مقتولہ کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا برآمد ہوا ہے اور کمرے میں صرف جاگیردار اور یہی لڑکی ہی تھی، اور جاگیردار کے گھر والے اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے اسے قتل کرتے دیکھا ہے۔ سامنے جج بیٹھا مجھ سے پوچھنے لگا، کیا قتل تم نے کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، یہ قتل میں نے ہی کیا ہے، لیکن مجبوری میں، اپنے سیلف ڈیفنس کی خاطر۔ جج حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا مطلب کیسا سیلف ڈیفنس؟ میں نے کہا کہ قانون کے حساب سے دفعہ 96 کے تحت اپنی حفاظت کے لیے اگر آپ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہو اور اس میں آپ سے قتل ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی بھی سزا نہیں ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ مجھے سزائے موت دی جائے گی، کیونکہ پاکستان کا قانون بکا ہوا قانون ہے۔ سامنے بیٹھا جج بڑے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ جج بھی بکا ہے، کیونکہ کسی عام کے لیے نہیں بلکہ جاگیرداروں کے خلاف تھا میرا کیس۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ یقیناً میرے گھر والے بھی میرے خلاف ہوں گے۔ وہاں پر میرے ماں باپ بھی موجود تھے، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجھے ملامتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جاگیردار کے دونوں بیٹے بھی وہاں موجود تھے، جو مجھے خون آلود نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک پل کو میرا وجود لرز سا گیا۔ ایک جاگیردار کو تو میں نے مار دیا تھا اور میں سمجھ رہی تھی کہ میں نے گاؤں سے ناسور کو ختم کر دیا، لیکن ابھی تک تو جاگیر کے 2 بیٹے اور بھی موجود تھے۔ کہیں باپ کے جانے کے بعد بیٹے اس رسم کو آگے نہ بڑھانے بیٹھ جائیں، میں تو شاید زندہ رہوں یا نہ رہوں، مگر گاؤں کی باقی لڑکیاں بھی کیا اس عذاب کا شکار ہوتی رہیں گی؟ میرا وجود لرز کر رہ چکا تھا۔ کاش کوئی اور بھی میرے ساتھ میری آواز بنتا۔ جج نے تمام تر کیس پر نظر دوڑائی اور کہا،
کہ اس لڑکی نے اپنے گاؤں کے جاگیردار کو قتل کیا ہے، اس لیے اسے پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ جیسے یہ الفاظ میرے کان میں گونجے، ایک پل کو مجھے لگا جیسے میرے دل سینے میں ہی تھم چکا ہے۔ وہاں پر جاگیرداروں کی حکومت تھی، جج بھی بکا ہوا تھا، وکیل بھی بکے ہوئے تھے، سوائے گاؤں کے چند معزز لوگوں اور میرے گھر والوں کے اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرے باپ کے منہ پر بھی زخموں کے نشان تھے، میرے ماں کے منہ پر بھی نیل تھے۔ جانتی تھی ان پر بھی ظلم کیا گیا ہوگا۔ مجھے جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ ایک ہفتے بعد مجھے موت کی سزا دی جانی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ یہاں پر بھی ناانصافی کا سہارا لیا گیا ہے۔ سیلف ڈیفنس میں اگر کوئی بھی شخص اپنے بچاؤ میں کسی کا قتل کرے تو اس پر کسی بھی طرح کی کوئی سزا نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ میری آخری رات تھی اور اگلے روز مجھے پھانسی کی سزا ہونی تھی کہ ایک دم مجھے جیل کے باہر سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ وہ آواز نسوانی تھی اور ایک دو آوازیں نہیں بلکہ باقاعدہ کسی احتجاج کی صورت کئی زیادہ لڑکیوں اور خواتین کی آواز تھی جو میرا نام لے کر احتجاج کر رہی تھی کہ مجھے رہا کیا جائے۔ میں تو حیران تھی، یہ لڑکیاں کون ہیں؟ ایک دم سے یہ شور کی آواز سن کر تو جیل کا عملہ بھی چونکنا ہو چکا تھا۔ میرے وجود میں تو جیسے خون کی گردش مزید تیز ہو چکی تھی۔ یہ تو میرے گاؤں کی کئی نوجوان لڑکیاں تھیں جن میں میری ماں بھی شامل تھی۔ گاؤں کی خواتین کو یہاں دیکھ کر نیوز چینل والے بھی وہاں پر آ چکے تھے، باقاعدہ بیان ریکارڈ کیے جانے لگے اور میری آواز کئی شہروں تک پہنچائی جانے لگی۔ اس روز مجھے پھانسی ہونی تھی، مگر جب یہ کیس سب تک پہنچایا گیا تو ہر کوئی ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سب یہی کہنا تھا کہ سیلف ڈیفنس میں بھلا کیسی سزائے موت؟ جاگیردار جیسے لوگوں کو یہ سرے عام کوڑے مار کر موت کے گھاٹ اتارنا چاہیے۔ وہ جج جس نے میرا فیصلہ سنایا تھا وہ بھی گھبرا گیا تھا۔ یہ گاؤں کے ہی لڑکیاں تھیں جو میری آواز بنی تھی کہ اگر مجھے مار دیا گیا تو ایک مرتبہ پھر گاؤں میں وہی سب کھیل شروع کر دیا جائے گا۔ کئی لڑکیاں اٹھ کھڑی تھی، ان کے ماں باپ بھائیوں نے انہیں مارا، روکا، وہ نہیں رکی تھی، اور یوں میرا فیصلہ بھی بدل دیا گیا اور مجھے باعزت بری کر دیا گیا۔ گاؤں سے اس طرح کی تمام تر ریت رواجوں کو ختم کرنے کا فیصلہ سنایا گیا، اور اگر کبھی مستقبل میں اس طرح کی گھٹیا رسم و رواج کو قائم کرنے کی کوشش بھی کی تو اس کے خلاف سخت سے سخت سزا سنائی جائے گی۔ ہر نیوز چینل پر میرا نام لیا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے باپ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ میری ماں اور باپ مجھ سے معافی مانگنے لگے، مگر میں انہیں معاف کر چکی تھی۔ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی اور وکالت کی ڈگری حاصل کر لی۔ بقول جاگیردار کے 4 جماعتیں پڑھ کر ہمیں ہی پاٹ پڑھائے گی والا جملہ اکثر ذہن میں آتا ہے۔ لڑکی جب 4 جماعتیں پڑھ لے تو اچھے برے کی تمیز سیکھ جاتی ہے۔ وہ اپنی ڈور پھر اپنے ہاتھ میں لیتی اور اپنے خود کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ گھر والوں سے منہ زور ہو گئی یا ان کے اختلاف رکھتی ہے، بلکہ اس کا پھر مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ خود بھی حق برابر چلے اور اپنے گھر والوں کو بھی ایک مثبت سوچ دے۔